اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں، بہنوں، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں میں اپنے اس گروپ میں جو بینانس اردو کے نام سے ہے۔ تو اس گروپ میں آپ کو فری ایجوکیشن دی جائے گی کرپٹو کرنسی سے متعلق۔ اب جب کہ پاکستان میں یہ لیگل ہو گیا ہے تو بینانس نے بھی اجازت دے دی ہے کہ ہم کرپٹو کرنسی کے نالج کو یہاں پہ عام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کیسے ٹریڈنگ کرنی ہے۔ تو یہ ویڈیو بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بینانس کا آلریڈی اکاؤنٹ ہے اور انہیں یہ نہیں پتہ کہ بھائی ہمیں ٹریڈنگ سٹارٹ کیسے کرنی ہے یا USDT BTC کہاں سے خریدیں، صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو، آپ کے پاس روپیز ہیں اور اب آپ چاہتے ہو کہ اس سے میں اپنی ٹریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس بینانس کی اپلیکیشن ہونی چاہیے، یہ والی، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنا اکاؤنٹ اس پہ بنا لیں اور اس کو ویریفائی کر لیں۔ تو اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو پھر اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا، پر فی الحال اس ویڈیو میں صرف یہی بتایا جائے گا کہ آپ نے ازیوم کیا، فرض کر لیا میں نے کہ ابھی آپ کے پاس بینانس کی اپلیکیشن بھی ہے اور آپ اکاؤنٹ بھی ہے اور ویریفائڈ بھی ہے۔ تو اب اگلا پروسیس آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ USDT آپ کے پاس کیسے خریدنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ کے پاس میرے بھائی کوئی نہ کوئی بینک کی ایپ ہونی چاہیے، جیسے آپ ٹاپ 3 پہ دیکھ سکتے ہو، یہ میرے پاس سلک، عسکری اور HBL تینوں موجود ہیں۔ تو آپ کا بھی اکاؤنٹ جس بینک میں ہوگا وہ ایپ آپ ساتھ انسٹال کر لو، آپ ڈیسک ٹاپ پہ ہو یا موبائل پہ، وہ ایپ آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ دونوں کام ہو گئے آپ کے پاس۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے سٹارٹ کریں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی اس بینانس ایپ کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کر لیا، اب آپ نے میرے بھائیوں اس کی تھوڑی بہت انفارمیشن آپ کو لے لینی چاہیے کہ یہ اس کی ہوم بٹن ہے، یہ والا، یہاں پہ آپ کو یہ اس کا ہوم سکرین ہے اور جس کا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے وہ آپ یہاں سے اس ٹیب سے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ویریفائڈ گرین کلر کا لکھا ہوا آیا ہوا ہے۔ اگر آپ کا اس طرح ویریفائڈ نہیں ہے تو آپ اسے کریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ویریفائی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ویریفائی ہو گیا ہے تو اب یہ ہوم بٹن پہ، یہ ہوم سکرین پہ آپ چیک کریں گے کہ سب سے نیچے والی رو جو ہے، یہ نیچے اس پہ آپ مارکیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہ دوسری ٹیب ٹریڈز کی نظر آ رہی ہے، تیسری فیوچر کی آ رہی ہے اور چوتھی ویلٹ کی آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ویلٹ کیا ہے؟ ویلٹ ایکچولی آپ کا پرس ہے، جس طرح آپ کے پرس میں پیسے ہوتے ہیں اسی طرح یہ بینانس کے اندر ایک اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں آپ کا یہ ویلٹ موجود ہے۔ یہ اس ویلٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے یہ آپشنز، یہ جتنی آپشن آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ الگ الگ ویلٹ ہے، یعنی الگ الگ پرس ہیں، الگ الگ آپ کے اکاؤنٹ ہے۔ نمبر 1 اوور ویو ہے، یعنی سارے جتنے بھی ویلٹ ہیں ان میں آپ کا کتنا پیسہ ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گا۔ اور پھر دوسرا یہ سپاٹ ہے۔ سپاٹ کا مطلب رہتا ہے سپاٹ مارکیٹ، یعنی اب بھی اس وقت مارکیٹ میں خرید و فروخت جو کرتے ہیں وہ سپاٹ میں کرتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی چیز ابھی کی ابھی خریدی اور بیچی، یہ اس کے لیے ویلٹ ہے۔
اس میں آپ کے جتنے پیسے ہوں گے وہ سارے اس میں ٹوٹل یہاں پہ شو ہوں گے، ٹھیک ہے جی. اور یہ نیچے جو آپ کی ایٹم والیٹ کے اندر ہوگی وہ نظر آئے گی. اب جیسے آپ کو اس اکاؤنٹ میں یہ نظر آ رہا ہے BTC اور یہ CBC XRP BNB USDT ایتھیریم BTC، ٹھیک ہے. یہ دوسرا ہے جی مارجن اکاؤنٹ. مارجن اکاؤنٹ ایک الگ ٹاپک ہے، آپ نے ابھی اس کی طرف نہیں جانا. اسی طرح فیوچر ایک الگ ہے کہ اس میں ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. اس میں بھی آپ نے فی الحال اس کو نہیں چھیڑنا، نہ مارجن کو نہ فیوچر کو. آپ نے صرف سمجھنا ہے فی الحال اسپاٹ کیا ہے اور یہاں پہ P2P کیا ہے. یہ دو الگ ویلٹ کو سمجھنا آپ نے. یہ جو ویلٹ ابھی میں نے اوپن کیا ہے یہ P2P کا ہے. اب اس وقت دیکھیں P2P والے ویلٹ میں میرے پاس کوئی USDT نہیں ہے، کوئی BTC نہیں ہے اور کوئی BNB نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح آپ کا اکاؤنٹ شو ہو رہا ہوگا. اسی طرح آپ کو ویلٹ کا پتہ چل گیا کہ اسپاٹ کا ویلٹ الگ ہوتا ہے اور P2P کا الگ ہوتا ہے. اب آپ نے میرے بھائیوں کیا کرنا ہے کہ یہ P2P ہوم والی جو ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہو. کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کی اسکرین نظر آئے گی. یہاں پہ آپ نے یہ ٹاپ پہ آپ یہ دیکھیں گے یہ PKR یہ یلو والا جو حصہ ہے وہاں پہ یہ جو ڈبل ایرو لگا ہوا ہے یہاں پہ PKR لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. کیونکہ جب آپ سٹارٹ کریں گے تو یہاں آپ کا PKR نہیں ہوگا. یہاں پہ اپنی ملک کی کرنسی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. جیسے ہماری PKR ہے تو PKR کریں گے، اگر آپ انڈیا میں ہو تو INR کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ نے جب سلیکٹ کریں گے، جیسے میں INR کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو انڈیا میں لوگ سیل کر رہے ہیں USDT وہ آپ کو نظر آتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ سارا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ ہم دوبارہ اس کو PKR کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ میں نے PKR کیا سلیکٹ. اب دیکھیں اب ایڈ چینج ہوگی، اب یہ پاکستان کی آ گئی. اب یہاں پہ آپ دیکھو یہ اوپر میں ایک بائی نظر آ رہا ہے، یہ بائی، اور ایک یہ سیل نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. بائی والا جو ٹیب ہے یہاں پہ آپ کو وہ نظر آئیں گی ایڈ جو لوگ بیچنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو خریدنی ہے تو یہاں پہ آپ کو بائی والے پہ کلک کرنا ہوگا اور یہ ساری ایڈ آپ کو لگی ہوئی ہیں. جو پاکستان میں موجود لوگ ہیں یہ اس وقت اپنی ایڈ لگائے ہوئے ہیں کہ بھائی میں اتنے میں جو ہے وہ USDT بیچنا چاہتا ہوں. یہ بائی اور سیل کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیب USDT اور یہ ساتھ BTC BUSD BNB ایتھیریم اور یہ باقی کرنسی لکھی ہوئی. بہرحال فی الحال آپ نے USDT میں رہنا ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ کوئی بھی یہ دوسری کرنسی مت خریدیں، فی الحال آپ سیدھا USDT میں آئیں. اچھا USDT میں آپ آ گئے. اب آپ کو یہ ایڈ نظر آ رہی ہیں. آپ ٹاپ سے سٹارٹ کریں تو جو سب سے پہلا یہ MWS007 والا بندہ ہے اس کی ایڈ ٹاپ پہ لگی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں سب سے کم ریٹ پہ بیچ رہا ہے، اس لیے سب سے پہلی ایڈ اس کی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. 162.50 162.50 میں یہ بندہ ایک USDT سیل کر رہا ہے. اب USDT کی بات آئی ہے تو میں کچھ نئے دوست ہوں گے ان کے لیے بتاتا چلوں. USDT ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو US ڈالر کے برابر ہے. اس کی ویلیو ایک USD ڈالر کے برابر ہے. امریکن ڈالر جو ہوتا ہے اس کے برابر ہے اس کی ایک ویلیو. اس کرنسی کی ویلیو باقی ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ویلیو ڈالر کے ساتھ میچ رہتی ہے. اسے ایک سٹیبل ڈیجیٹل کرنسی کہا جاتا ہے USDT کو. تو
اب میں بات کر رہا تھا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے جب جو مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم USDT میں رہیں، تاکہ ہماری کرنسی یا جو ہمارا پروفائل ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہو. جب ہم ٹریڈ لیں تبھی جو ہے وہ سارا ہو معاملہ، ادروائز ہماری کرنسی کی ویلیو کم نہ ہو. تو پھر USDT میں آپ رہتے ہو. جب مارکیٹ بہت زیادہ وولٹائل ہو تو پھر اس وقت آپ بیچ کے تو دوبارہ USDT میں آ جاتے ہیں. اچھا، تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ MWS 007 ٹاپ پہ ہے بیکاز اس کا ریٹ کم ہے. آپ نیچے دیکھیں تو دوسرے بندے نے 162.55 روپیز پہ لگایا ہوا ہے. اب یہ 200 کے نام سے ایک بندہ ہے، اس نے یہ 162.58 پیسے لگایا ہوا ہے. اچھا، اسی طرح یہ دیکھیں سارے ریٹ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سب سے اینڈ پہ دیکھیں ایک بندہ ہے زین ٹیک کے نام سے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو 176.11 میں بیچنے ہیں، اس سے کم میں نے بیچ دیں گے. تو ٹھیک ہے بھائی، آپ بیچو، اتنا مہنگا ہم تو نہیں خریدیں گے. اچھا، اب دوسری بات آپ نے یہاں پہ خریدتے وقت یہ بات خیال رکھنا ہے کہ جس سے میں خرید رہا ہوں اس بندے نے کتنی ٹریڈ کی ہیں. یہ جہاں میں ایرو لگا رہا ہوں یہاں پہ اس بندے کا ریکارڈ آ رہا ہے کہ اس نے ایک، ٹھیک ہے جی، یہ چیک کریں. سوری، یہ کھل گیا ہے. یہ 186 ٹریڈز ہیں اور 86.51% اس کی ایوریج ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اب تک اس نے 186 ٹریڈ کی ہیں اور اس کی کامیابی کی جو پرسنٹیج ہے وہ 86.5% آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں اس کو غور کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا جی. تو مناسب ہے، مطلب 80+ ہو تو ٹھیک ہوتی ہے. اور یہ دوسرے پہ دیکھیں، اس نے 153 ٹریڈ کیے ہیں اور اس کی پرسنٹیج ہے 93.29. تو یہ بھی مناسب ہے. آپ تھوڑا سا نیچے ہیں، میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں. یہ چیک کریں، یہ بندہ مائکرو ٹریڈنگ والا، اس کو چیک کریں. اس نے 8 ٹریڈ کی ہیں اور اس کی 100% ہے جی پرسنٹیج. یعنی اب تک کوئی بھی کینسل نہیں ہوئی، یہ ساری کامیاب گئی ہیں اس کی. اور اس نے جو ٹائم دیا گیا تھا اس میں اپنی ٹریڈ پوری کی. اچھا، اس سے اب یہ دیکھیں، یہ نیچے یہ 0 ٹریڈ ہے، یعنی ابھی تک اس نے کوئی ٹریڈ نہیں کی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یہ بھی 0 ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اور آپ کوشش کریں کہ اس بندے سے ٹریڈ کریں جو جناب اس بندے سے USDT خریدیں جس نے پہلے سے ٹریڈ کی ہوں اور جس کی پرسنٹیج بھی اچھی ہو، ریٹ بھی مناسب ہو، دونوں چیزیں. اچھا جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میں پہلا یہی MWS 007 کو کلک کرتا ہوں. جب آپ اس کو یوں کلک کریں گے نا جی، یہ کیا کلک، تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ ادھر ٹائمر ایک چل رہا ہے، ادھر دیکھیں یہ ریٹ چل رہا ہے وہی والا جو آپ نے دیکھا تھا. یہاں پہ اب لمٹ کی بات نہیں تھی، یہ نیچے ایک لمٹ والا لکھا ہوا ہے. یہ بندہ لمٹ کا کیا مطلب ہے؟ لمٹ کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کم سے کم 5000 کی سیل کرے گا اور زیادہ سے زیادہ یہ 33,148 روپیز کی سیل کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی اس کے پاس اس اماؤنٹ کا کم ہے، اتنی اماؤنٹ کا USDT موجود ہے اس کے P2P اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اسی طرح اس کی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ 5000 کم سے کم بیچنا چاہتا ہے، 27,636 زیادہ سے زیادہ. یہ کم سے کم 15,000 میں بیچنا چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 288,992 یعنی 2,88,992 روپے تک اس کے پاس USDT موجود ہے. تو آپ اپنے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا چاہیے
اور اس بندے کو آپ سلیکٹ کر لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ اس کو دیکھیں، یہ والا بلال جو ہے، یہ اس کے پاس 5 لاکھ تک کا USDT موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیک کریں، یہ والا جو بلال صحیح ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی لمٹ کے حساب سے بندہ، پرسنٹیج کے حساب سے بندہ آپ نے چوز کر لیا، اور اس کو آپ نے بائی پہ کر دیا کلک، ٹھیک ہو گیا۔ بائی پہ جناب ہم نے کلک کر دیا۔ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ آیا تھا، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے یہ آپ کو چیز نظر آ رہا ہے، بائی کیش، بائی کرپٹو نظر آ رہا ہوگا۔ بائی کیش کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک فکس اماؤنٹ ہے، آپ چاہتے ہو 10,000 روپے میں جو ہے نا وہ خریدنا چاہتا ہوں، یا آپ 15,000 اپنی مرضی سے یہاں اماؤنٹ آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور لکھیں گے 10,000 روپیز، بٹ 10، اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ جی 10,000 روپیہ میں نے لگایا۔ اب جیسے میں نے 10,000 روپیہ انٹر کیا تو اب نیچے دیکھو، وہ کہہ رہا ہے جی 10,000 روپے میں آپ کو 61.53 یعنی 61.53 USDT ملیں گے، اور آپ کی اماؤنٹ جو خرچ ہوگی وہ 10,000 روپے خرچ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ چاہتے ہو کہ نہیں جی مجھے تو ایگزیکٹ جو ہے نا چاہیے USDT 100 USDT چاہیے مجھے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر بائی کیش پہ نہیں آئیں گے، پھر بائی کرپٹو پہ آئیں گے۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے کہ جی 100 USDT چاہیے مجھے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا دیکھیں بائی کرپٹو اور پھر یہ USDT، یعنی آپ اسے بتا رہے ہو کہ مجھے 100 USDT چاہیے۔ نیچے وہ بتا رہا ہے کہ بائی کوانٹٹی میں دیکھو 100 USDT، اور اماؤنٹ آپ کی کتنی بنے گی 16,250 روپے۔ اگر 100 USDT چاہیے تو اس ریٹ کے حساب سے آپ کو 16,250 روپے پے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا فرض کر لیں یہ اماؤنٹ 5,000 لکھی ہوئی ادھر، کم سے کم ہم 4,000 کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے 4,000 کیا، تو اب آپ ریڈ زون میں دیکھیں، وہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا کیا آ رہا ہے کہ منیمم از 5,000، کہہ رہا ہے بھائی 5,000 سے کم میں نہیں سیل کروں گا، تو آپ کو کم از کم 5,000 تو لکھنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہو گئی۔ فرض کریں میں اسے کہتا ہوں مجھے 5,000 کا ہی USDT دے دو، تو 5,000 میں وہ کہتا ہے میں 30.76 USDT آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہوگا۔ یہ آپ نے لکھ لیا، اس کے بعد آپ نے اس بائی والے کو کلک کر دینا۔ میں نے اچھا فرض کیا کہ میں اس کو کلک کرتا ہوں تو کیا ہوگا، اس کے بعد یہ ایک ونڈو کھل جائے گی جی، ٹھیک ہے جی۔ اس ونڈو کو سمجھ لیں جی، یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پینڈنگ پیمنٹ، ٹائم ریمیننگ، 15 منٹ میں آپ کو یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرنی۔ اچھا یہاں پہ آپ کا وہ پورا جو آرڈر ہے وہ لکھا ہوا ہے، بائی USDT کرنا چاہتے ہیں آپ، 5,000 کا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی آپ کو جو پرائس ریٹ لگا ہے وہ یہ ہے 162.50، اور اسی طرح جناب کوانٹٹی اس کی آپ کو مل رہی ہے 30.76 USDT، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ایرو کو میں نے مزید نیچے کیا تو آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل نظر آئے گی، آرڈر نمبر نظر آئے گا، اور یہ ٹائم نظر آئے گا، اور سیلر کا نیم نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سیلر کا پوری ڈیٹیل ہے جی کہ اس نے 2 آرڈر لگائے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا دوبارہ ہم واپس جاتے ہیں اس ایرو سے، ٹھیک ہے، اور اپنے اسی ٹائم میں رہتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں آپ نیچے یہ آپ کو پیمنٹ میتھڈ نظر آ رہا ہوگا، آ رہا ہے نا جی، اس کو آپ نے کلک کیا، اچھا سوری کلک کر، یہ سارا کچھ کرنے جب آپ یہاں پہ آ گئے نا، یہ تو میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ یہ ایسے کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ پیمنٹ میتھڈ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا کیا سپورٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے یہ میرا نام ہے محمد وسیم، اور بینک اکاؤنٹ نمبر میرا یہ ہے، یہ والا، اور بینک کا نام میزان بینک ہے،
ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے سارا کچھ آپ کو یہاں سے اس کا پتہ چل گیا کہ آپ کو میزان بینک کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے. یہ اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اس کا ٹائٹل نیم ہے. اچھا جب آپ نے اس اسکرین پہ آنا ہے نا جی اس سے، تو یہ یہاں پہ میں رکا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے سارا. ٹھیک ہے، تو یہ جو نیچے آپ یہاں دیکھو، یہاں پہ کینسل لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ٹرانسفر دا فنڈ لکھا ہوا ہے. یہاں پہ آپ نے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹرانسفر دا فنڈ کو کلک کرنا ہے. ابھی آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا. ابھی آپ آ جاؤ، جب آپ آرڈر کر کے واپس اس پیج پہ آؤ گے نا جی، تو آپ کو یہ ریڈ والا جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ چیٹنگ ونڈو ہے جس پہ 2 لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی طرف سے 2 میسج آ چکے ہیں. ہم اس کو کلک کرتے ہیں. کلک کیا تو اس کا میسج ہے جی کہ السلام علیکم سر، پیمنٹ سینڈ کرنے بعد اسکرین شاٹ سینڈ کرو، میں آپ کو USDT ریلیز کر دوں گا. اکاؤنٹ نمبر میرا یہ، اچھا یہ اس نے اکاؤنٹ نیم لکھا ہوگا. اوکے آئی ایم ویٹنگ. ٹھیک ہے. اچھا تو اب ہم کیا کریں گے، جو اس نے یہ اکاؤنٹ نمبر پیچھے دیا ہوا ہے نا جی، یہ میں نے ونڈو بند کی، یہ اکاؤنٹ نمبر اس نے دیا تھا یہ والا. اچھا یہ والا اس کو کاپی کر لیتے. کاپی کیسے کرنا ہے، یہ اس کے پہ اس کو کلک کرے گا نا ایسے تو کاپی ہو جائے گا یہ اکاؤنٹ. اچھا تو یہ میں نے اکاؤنٹ نمبر اس کا کر لیا کاپی. کاپی کرنے کے بعد اس کا اکاؤنٹ میں نے یہاں پہ پیمنٹ میتھڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ میزان بینک کر رہا ہے، بٹ یہاں پہ وہ محمد وسیم بتا رہا ہے کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے ٹائٹل ہے وہ محمد وسیم ہے. اور یہاں پہ جو میسج کے اندر اس نے کہا ہے وہ کچھ اور سیمون حسن بتا رہا ہے یہاں پہ، تو تھوڑی کنفیوژن ہے. لہٰذا میں اسے، جب آپ نے اس ونڈو پہ آنا ہے تو سب سے پہلے سلام کہہ لینا ہے. میں اسے سلام کہتا ہوں جی. اور کیا ہو رہا ہے، ٹائپنگ ایرر آ رہا ہے. اچھا خیر یہ میں نے سلام کر لیا جی. اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر لیتے. اچھا سلام کیا تو اس کے بعد جناب اس کو میں کہتا ہوں کہ جناب کوشش کریں کہ یہاں پہ جو چیٹنگ ہے وہ انگلش میں ہو. جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ بھی ٹو دی پوائنٹ بات کر سکیں، مطلب کرنی ہوتی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ، لیکن اردو میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ انگلش میں کریں گے تو اگر کوئی آپ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم بن جاتی ہے تو پھر بینس جو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیسیژن لیں گے آپ کی اسی ونڈو کے مطابق جو آپ کی چیٹنگ ہوئی ہوگی. تو صاف ظاہر ہے ادھر پہ اردو جاننے والے اتنے لوگ تو نہیں بیٹھے، تو کوشش کریں کہ یہاں پہ انگلش میں بات ہو. بہرحال اردو میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا میں نے سلام کیا، اس کے بعد آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی کہ پلیز اکاؤنٹ ڈیٹیلز. آپ اس سے اکاؤنٹ ڈیٹیلز مانگ رہے ہو کیونکہ کنفیوژن ہے. یہاں پہ اس نے کچھ اور دیا، وہاں پہ اس نے کچھ اور دیا. اچھا اس کا بہرحال سلام کا بھی جواب نہیں آیا، مطلب بندہ سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، بہرحال ہم بھی سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا کرنا کیا آپ کو، فرض کیا اس نے رسپونڈ بھی کر دیا، اس نے کہا جی وعلیکم السلام، یہ میرا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، نیو کوئی دے دیتا ہے تو کوشش کریں کہ بھائی اسی اکاؤنٹ اسے کہو جی بھائی اسی جو آپ نے ایڈ لگائی ہے نا اسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں گا، اور اگر آپ کسی اور میں کرانا چاہتے ہو تو برائے مہربانی یہ جو آپ نے پیمنٹ میتھڈ دیا ہوا ہے اس میں یہ اکاؤنٹ ایڈ کر لو. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو یہ ہے کہ مطلب کوئی آپس میں پرابلم ہو جاتی ہے لینے دینے میں یا ٹرانسفر کرنے میں تو پھر بناس اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ آپ نے جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو بتائی ہوئی جگہ پہ کیا ہے یا نہیں کیا.
یا اس سے ایٹ لیسٹ ونڈو کے اندر چیٹ ونڈو کے اندر نیا اکاؤنٹ ادھر اکاؤنٹ ڈیٹیل بھی مانگ لیں، اور اسی طرح آپ اس سے اکاؤنٹ ٹائٹل بھی مانگ لیں۔ کبھی بھی اس ونڈو کے باہر مثلا فار ایگزامپل آپ واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں اور کہ بھائی وہ کہتا ہے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور پھر میں آپ کو USDT ریلیز کر دیتا ہوں، تو اس چیٹ کو نہیں ماننا جائے گا۔ جو مطلب کاؤنٹ ہوگی نا بات، وہ اس چیٹ کی کاؤنٹ ہوگی، کیا یہاں پہ آپ کی کیا بات ہوئی ہے۔ تو اس چیٹ ونڈو کے باہر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی ڈیل نہیں کرنی، لینے دینے والی ساری باتیں ادھر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب تھے کہ آپ نے فرض کیا اس نے بھی بس سلام کہہ دیا اور اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی آپ کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں، آپ کے پاس اکاؤنٹ ڈیٹیل آ گئی، فرض کیا آپ نے اس کو کرنا ہے جناب بند کرنے کے بعد اپنی بینک اکاؤنٹ جو بھی آپ کے پاس ہوگا اس کو کر لینا ہے اوپن۔ فرض کریں جی میں یہ اپنی سلک والی اوپن کر لیتا ہوں جی، اس کو میں نے اوپن کیا، اوپن کرنے کے بعد جی یہ اوپن ہو گیا۔ اب آپ یہاں سے اس کے ٹرانسفر کریں گے جی فنڈ۔ اب اگر تو سیم بینک ہے، یعنی سلک کی آپ کی ایپ ہے یا سلک کا آپ کا اکاؤنٹ ہے اور اس کا بھی سلک کا ہے، تو آپ انٹرنل ٹرانسفر میں جائیں گے، اور اگر اس کا بینک کوئی اور ہے تو آپ انٹر بینک ٹرانسفر میں جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، تو آپ جناب فرض کیا اس کا میزان بینک، ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اس کا میزان بینک ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، یہ سلیکٹ کر کے، تو بہرحال یہاں پہ بینک سلیکٹ کر کے میزان، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے ہم، اور یہاں پہ اماؤنٹ لکھیں گے، اور جیسے بھی اس کو پے کر دیں گے۔ اچھا، یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو اس طرح یہ پروسیس کرنا ہے۔ آپ نے پیمنٹ کر دی، اوکے کر دیا، پیمنٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے لاگ آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک میسج آ جائے گا کہ بھائی آپ نے، جیسے میں ابھی آن لائن ہوا ہوں تو دیکھیں میرا میسج آ گیا۔ اسی طرح اگر آپ پیمنٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ میسج آ جائے گا کہ بھئی آپ نے فلاں بندے کو اتنے پیسے پے کر دیے، تو آپ نے اس کا لے لینا اسکرین شاٹ ایسے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اسکرین شاٹ لے لیا جناب۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ واپس اپنی ایپ کو کھول لینا ہے، آپ کی وہی ونڈو کھل جائے گی۔ اس دوران اگر آپ کا انٹرنیٹ چلا جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ونڈو آپ کو ادھر ہی ملے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر نہ بھی ملے، آپ فرض کریں آپ کو شروع ہوم بٹن ہی ملتا ہے، تو پھر وہاں سے P2P آپ دوبارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں فرض کیا میری اس سے ساری پیمنٹ میں نے کر دیا، میں یہاں جاؤں گا تو یہاں پہ کیا کروں گا کہ اسے کہوں گا بھائی میں نے پے کر دیا ہے، یہ میں نے پیڈ کر دی ہیں، چیک پلیز، اسے آپ چیک کر لو، میں نے آپ کو پے کر دیا ہے۔ اور اسکرین شاٹ، یہ پلس کے بٹن پہ آپ نے کلک کیا اور یہاں پہ دیکھیں جو ابھی ہم نے لیا نا اسکرین شاٹ، اس کو ہم ادھر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے لیا تھا یہ اسکرین شاٹ، اس کو میں نے کر دیا سینڈ۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کو کہتے ہیں جی چیک برو اسکرین شاٹ پلیز ریلیز BTC۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ میں نے اسے کہا۔ اب میرا سارا کچھ ہو گیا، یہ ریڈ آیا ہے، ریڈ کا مطلب ہے کہ ابھی یہ میسج اپلوڈ نہیں ہوا، تو اس کو آپ ایک دفعہ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو گیا۔ تو یہ ریڈ دوبارہ ٹرائی کریں، اسی ریڈ پہ میں نے کلک کیا، نیٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے بڑی سلو ہو کبھی، تو اس کو اپلوڈ ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہرحال یہ کنفرم کر رکھے نا جی آپ نے کہ اسکرین شاٹ آپ کا اپلوڈ ہو گیا ہے۔ اب آپ نے یہ کینسل والے بٹن پہ آنا ہے، اس کو کیا کینسل، یعنی چیٹ ونڈو بند کی۔ اس کینسل کا مطلب یہ ہے، یہ دیکھیں نا دوبارہ میں نے چیٹ ونڈو کھولی اور یہ میں نے کینسل کیا۔ اچھا،
بہت سے سائنسدان کہہ رہے ہوں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہیں، تو بھائی بہت سے نیو لوگ ہیں، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے، سائنسدانوں کے لیے نہیں ہے، تو سائنسدان اسکپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اچھا، آپ نے جناب یہاں پہ آ کے نا میرے بھائی، یہاں پہ یہ ٹرانسفر دا فنڈ اس کو کر دینا ہے کلک۔ اب آپ نے پیمنٹ کر دی، میں جیسے ہی ٹرانسفر کروں گا، اس کو کلک کروں گا، تو یہ یہاں پہ جو ہم پینڈنگ پیمنٹ لکھا ہوا ہے، یہاں ریلیزنگ آ جائے گا، ریلیزنگ کا بٹن آ جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ بہرحال چونکہ ہم نے تو پیمنٹ کی نہیں، کچھ بھی نہیں کی، بندہ تو سویا ہوا ہے، تو میں تو آپ کو سکھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں، آپ نے بہرحال ٹرانسفر دا فنڈ کو کرنا ہے۔ آپ فرض کریں میں کر ہی لیتا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو تھوڑا دکھا دیتا ہوں، میں ٹرانسفر دا فنڈ ایسے کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں ٹرانسفر کو کلک کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دوبارہ ایک نئی ونڈو کھل گئی ہے، جس پہ لکھا پے دا سیلر ٹائم ریمیننگ۔ وہ کہتا ہے 2 منٹ رہ گئے ہیں آپ کے پاس، آپ نے کر دیا ہے، تو ہم چونکہ کر دیا ہے، اب میں کرتا ہوں ٹرانسفرڈ نیکسٹ، یعنی میں نے اس کو ٹرانسفر کر دی ہیں، یہ یلو والا۔ اب آپ جیسے ہی میں ٹرانسفرڈ نیکسٹ کروں گا تو اس بندے کے جو USDT ہوں گے وہ لاک ہو جائیں گے، اور یہ چیک کر کے پھر اس کو ریلیز کرنا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، فرض کیا میں نے اس کو کر ہی دیتے ہیں میں، تاکہ اگلا چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب میں نے کر دیا ہے اس کو کہ بھی میں نے ٹرانسفر کر دی ہیں، حالانکہ میں نے تو ٹرانسفر کیے نہیں، یہ تو سکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو میں صرف سکھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ بھائی اگر ایسا میٹر ہو تو کیا ہوگا۔ اب لکھا ہوا آ گیا، دیکھیں پہلے ریلیزنگ، یہاں ٹائمنگ بھی آ گئی، 48 منٹ میں اس کو ریلیز کرنا ہے۔ یہ USDT کتنے USDT؟ یہ 5000 کا USDT، 162,50 ریٹ ہے، اور 30.76 USDT اس کو ریلیز کرنی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ ہو گیا جی سارا میٹر۔ اچھا، یہ ساری وہ ڈیٹیل ویسے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس ونڈو پہ آ گیا، یہ ریلیزنگ لکھا ہوا آ رہا ہے، مطلب وہ ریلیز کر رہا ہے اب، ٹھیک ہے؟ وہ اگر وہ چیک کر لیتا ہے اور آپ کی پیمنٹ اس کو پہنچ جاتی ہے، اسکرین شاٹ بھی دیکھ لیتا ہے، تو 1 آدھ منٹ کے اندر ریلیز کر دے گا، اور یہاں پہ گرین ونڈو آ جائے گی جس پہ لکھا ہوا آ جائے گا ریلیزڈ، کہ یعنی آپ کو ریلیزڈ ہو گئے ہیں۔ یہ آپ اپنا ویلٹ P2P کا چیک کریں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جی آپ کی کنفرم ڈیل ہو گیا۔ فرض کر لیں کہ آپ کو نے انتظار کیا، یہ جو ٹائم دیا ہوا ٹائمر، یہ ٹائمر مطلب 45 منٹ ہو گیا ہے، بٹ ابھی تک آپ کو، یا 10 منٹ ہو گیا، ابھی تک آپ کو USDT وہ ریلیز نہیں کر رہا، تو یہاں دوبارہ ونڈو کھولیں، یہ دیکھیں، یہ چیٹ ونڈو ہے، سوری یہ چیٹ ونڈو، یہ اینڈ پہ اس کو دوبارہ کلک کرنا ہے، اس سے میسج کریں ورڈز از پرابلم، یا اردو میں کہو ریلیز کرو بھائی، ریلیز کرو، کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ آگے جواب دے گا، ٹھیک ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے، یا میں چیک کر رہا ہوں، میں ابھی مجھے پہنچی نہیں اماؤنٹ، یا اس طرح کوئی بھی بات ہوگی، یا تھوڑا ویٹ کرو بھائی میرے پاس میسج نہیں آیا، تو آپ اسے کہو بھائی اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا بھائی فوراً چیک، اپنا اکاؤنٹ چیک کرو، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، یہ آپ نے سارا کچھ اس سے کر لیا، اور کرنے کے بعد اپنا نمبر بھی دے دیں، کیونکہ وہ اب ریلیز بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ جو بھی ہے آپ اس کو نمبر سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ کہ مجھ سے بات کر لو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بھی ہو گیا۔ اب ہم اس ونڈو کو دوبارہ کرتے ہیں بند، پھر ویٹ کرتے ہیں کہ وہ ریلیز کر رہا ہے نہیں کر رہا، اسٹل فرض کر لیں یہ ٹائم آپ کا اوور ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، 40 منٹ ہو جاتے ہیں، کال پہ بھی آپ نے بات کر لی، اور وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو پہنچی ہی نہیں، آپ نے سینڈ کر دیے،
اب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 40 منٹ تک ویٹ کرنا ہے. پہلا کام تو اس ٹائمر کے حساب سے آپ نے ویٹ کرنا ہے اور اس سے بات کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹھیک ہے بھائی کیا مسئلہ ہے. وہ کہہ رہا ہے فرض کریں وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو جب تک میں چیک نہیں کر لیتا میں تو ریلیز نہیں کروں گا. تو آپ نے 40 منٹ تک ویٹ کرنا ہے یا 42 منٹ تک ویٹ کر لیں. تو پھر آپ نے اپیل پہ جانا ہے. یہ نیچے لکھا ہوا آیا نا اپیل، یہ والا، یہ اپیل پہ آپ گئے. ٹھیک ہے، اب یہ ونڈو آپ کے پاس کھل گئی. وہ یہاں پہ ٹپ کیا دے رہا ہے، بیفور اپیلنگ یو کین اپلوڈ پروف آف پیمنٹ اینڈ اکاؤنٹ انفارمیشن ان دا چیٹ باکس ٹو ہیلپ بوتھ سائڈ ٹو ویریفائی دا پیمنٹ. وہ کہہ رہا ہے بھائی جو آپ نے اس سے چیٹ کی نا یا جو پروف دیا ہے اپنی پیمنٹ کا، وہ اس کو وہ کہہ رہا ہے اس کو آپ اسکرین شاٹ دے دو. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں جی میں تو اسے دے چکا ہوں اسکرین شاٹ. ٹھیک ہے، تو میں یہ آپ کو وہ ٹپ دے رہا ہے کہ بھائی اس کو اسکرین شاٹ دے دو یا اس سے بات. اف یو کین ناٹ ریچ دا بائر سیلر اور ریچ این ایگریمنٹ ود دا ادر یوزر پلیز فائل این اپیل. کہہ رہا ہے اگر آپ کی نہیں ہو سکی، کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ہے، اس کو پیمنٹ کا ایشو ہو گیا ہے، تو پھر آپ اپیل پہ کلک کر سکتے ہیں. میں جی اپیل پہ کلک کرتا ہوں، لو یہ کلک ہو گیا اپیل پہ. اب کیا کرنا ہے، اچھا یہ ایک بات نوٹ رکھیں، یہ اپیل پہ بہت کم ایسا میٹر آتا ہے. میں یہ ساری بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ساری چیز کا پتہ ہو، تو اس لیے میں یہاں تک آپ کو لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جی آپ نے یہاں سے نمبر 1 سے دیکھیں، ریزن فار اپیل اینڈ پروف آر ویزیبل ٹو بوتھ پارٹیز اینڈ سی ایس پلیز وائر انکلوڈنگ اینی پرووائڈ اور سینسٹیو انفارمیشن. آگے بیس لیس اپیل ریکویسٹ کین ریزلٹ ان بیننگ آف دا اکاؤنٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپیل غلط کی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بین. یہ میں نے رسک لیا ہے، بہرحال میں فوراً جو ہے نا یہ وہ کینسل کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ بہرحال یہ ویسے رسک ہی لیا میں نے، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے کیا ایسا. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے آپ نے، اچھا آپ نے فائل کرنا ہے جی. اب اپیل کو فائل کرنے سے پہلے جی آپ یہاں پہ جائیں گے، یہ پہلا یہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں ریزن لکھنی ہے، آئی ہیو میڈ اے پیمنٹ بٹ دا سیلر ہیز ناٹ ریلیز دا کرپٹو، آئی پیڈ ایکسٹرا منی سیلر. جو بھی آپ کی آپشن ہو وہ آپ نے آئی ہیو میڈ اے پیمنٹ بٹ دا سیلر، موسٹلی یہ پہلی ہوتی ہے کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے، سیلر یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اپنا لکھنا ہے فرض کیا میں لکھتا ہوں جی کہ آئی ہیو پیڈ دا اماؤنٹ اینڈ upload the screen shot but seller don't agree to release. ٹھیک ہو گیا جی، یہ کر کے آپ نے یہ ڈسکرپشن میں یہ لکھ دیا. یہ نیچے پلس کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، وہ کہہ رہا ہے یہ اپلوڈ پروف، جو آپ نے اسکرین شاٹ دیا آپ یہاں پہ اپلوڈ اس کو کریں. اس پلس کو میں نے کیا کلک، یہی والا اسکرین شاٹ کیا میں نے اوپن. یہ دیکھیں جی یہاں پہ وہ میرا پروف جو ہے میں نے کمپنی کو بیننس کو میں نے سینڈ کر دیا، اپلوڈ کر دیا. اور بھی کوئی پروف ہے تو یہ آپ پلس کے بٹن پہ آ سکتے ہیں. یہ کرنے کے بعد میں جیسے ہی کروں گا نا فائل، یہ یلو والا یہ والا فائل این اپیل، تو یہ اپیل ہو جائے گی. بٹ میرا تو ایسا ہے نہیں، تو ہم نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ تو سکھانے کے لیے کیا ہے. تو میں وہ کہہ رہا ہے جی آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو مطلب نکلنا چاہتے ہیں اس پیج سے، تو یس آف کورس میں نکلنا چاہتا ہوں جی.
واپس جانا چاہتا ہوں اور اس کو بھی ہم کینسل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس اپیل کو بھی میں کینسل کر دیتا ہوں جی. یہاں پہ میں چونکہ میں نے پے نہیں کیا نا جی، تو اس لیے میں، اگر آپ یہ نہیں کرتے، یہ ذرا سمجھ لیں بات، ہم نے اپیل کینسل میں کرنے لگا ہوں. اچھا، اپیل کینسل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہر حال میں ریلیز کرنے ہی پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ چیک کریں گے، اس کا ٹائم لیں گے، کمپنی دیکھے گی کہ بھی کون بندہ سے 24 آورس اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں وہ چیک کریں گے کہ بھائی آپ دونوں میں سے صحیح بات کون کر رہا ہے، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. اس کے USDT اتنی کوانٹٹی میں، بلکہ اس کے P2P ویلٹ میں جتنے بھی پڑے ہوں گے وہ لاک رہیں گے جب تک آپ دونوں کا ڈسپیوٹ حل نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. اب اور کینسل اپیل، جب آپ کی طرف سے یہ اپیل کینسل ہوگی نا، تو اس کینسل اپیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا ڈسپیوٹ حل ہو گیا ہے. اور اگر میں یہ، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ نیچے جو نا دیکھیں، آئی کنفرم دیٹ آئی ہیو ناٹ پیڈ دا سیلر. اگر میں اس کو کنفرم کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یار میری طرف سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے پیمنٹ نہیں کی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے کر دی ہے تو پھر آپ اس کو کینسل کرتے ہیں تو پھر اس کو ہر حال میں بھائی اس کو کرنی پڑے گی. اس کا جو ہے USDT وہ ہر حال میں ریلیز اس کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. بٹ اگر وہ نہیں کرتا، 24 آورس اس کو ٹائم دیا جائے گا، تو جو بینانس کمپنی ہے وہ خود ہی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے USDT، یعنی یہ والے جو USDT ہیں 30.76، یہ 24 آورس کے اندر یا میکسیمم 48 آورس کے اندر آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے. ہم کر دیتے ہیں جی اس کو کینسل، کیونکہ ہم نے تو پیمنٹ نہیں کی. اور اس کو بھی کر لیتے ہیں، آئی کنفرم دیٹ آئی ہیو ناٹ پیڈ دا سیلر. میں کنفرم کرتا ہوں کہ بھائی میں نے تو پیمنٹ نہیں کی، لہٰذا یہ کنفرم کر دیا، کینسل ہوگی اپیل. ٹھیک ہے جی. یہ بھی یو ہیو کینسل دا آرڈر، میں نے آرڈر ہی کینسل کر دیا. یہ سارا کچھ سکھانے کے لیے تھا. اس کو بھی سوری کر دیتے ہیں کہ جسٹ فار لرننگ ہم نے سارا کیا، کیونکہ صبح اٹھے گا وہ دیکھے گا تو شاید پریشان ہو. تو یا چلے رہنے دیتے ہیں، کمپلین ہی نہ کر دے. خیر ٹھیک ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں. ہم نے تو کینسل کر دی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب جناب آپ نے یہ کرنا ہے، یہاں سے میں واپس اپنے اکاؤنٹ میں جانا ہے. یہ یلو جو ایرو ہے، میں اس کو کلک کروں گا، یہ والا. ٹھیک ہے. یہ والا اینڈ والا بائی کے اوپر یہ جو ایرو نہیں ہے، اس کو میں نے کیا کلک. واپس ہوم پہ آ گئے. اب واپس ہوم پہ آئے تو آپ ویلٹ میں جائیں گے اور چیک کریں گے اپنا اکاؤنٹ، کون سا ویلٹ، کون سا پرس، کون سا آپ کا اکاؤنٹ P2P والا، کیونکہ آپ نے خریداری P2P سے کی. تو P2P سے جو خریداری کی ہے آپ نے، جو USDT خریدے ہیں وہ یہاں شو ہونے چاہیے. اب اس وقت اس اکاؤنٹ میں دیکھیں USDT 0 آ رہا ہے، لیکن کیوں 0 آ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے تو خریدے نہیں. اچھا، اگر خریدتے ہیں آپ کو جتنے خریدیں گے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے. جیسے ہی میں USDT کلک کرتا ہوں تو یہاں آپ کے ٹوٹل آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا پروسیس کیا ہے؟ دوسرا پروسیس میرے بھائی یہ ہے، میں ایک چھوٹا سا ڈیمو آپ کو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ڈیمو آپ کو یہ کر دیتا ہوں کہ اس ریپل کو ہم جو ہے نا ٹرانسفر کر لیتے ہیں P2P میں. ٹھیک
ٹھیک ہے. یا میرا خیال ہے کہ بہرحال یہ آپ کو ایک چیز سیکھنی پڑے گی یہ والی کہ اگر پی ٹو پی کے اندر ہیں نا جی یہ ان کو آپ کو دوبارہ ٹرانسفر کرنا ہے. کہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہے؟ یہاں پہ آپ اگر یہ پی ٹو پی کے اندر ہوں گے نا جی آپ کے اس اکاؤنٹ میں تو آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے کیونکہ پی ٹو پی کی ٹریڈنگ الگ ہے اور مارکیٹ کے اندر اسپاٹ کی ٹریڈنگ الگ ہے. پی ٹو پی بیلنس میں جو بھی ہوں گے اس کو آپ سیل یا پرچیز کر سکتے ہیں پی ٹو پی کے اندر ہی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو پیسے اس اکاؤنٹ میں ہوں گے یا جو کرنسی اس اکاؤنٹ میں ہوگی ان کا لین دین ان کی خرید و فروخت پی ٹو پی پہ ہی ہوگی. اب آپ نے خرید لیے اس کو آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے. آپ نے تو مارکیٹ میں آنا ہے جو بی ٹی سی یا کوئی اور ڈیجیٹل کرنسی خریدنے کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر لینا ہے. اس یو ایس ڈی ٹی کو ٹرانسفر کر لینے کہاں پہ یہ دو آپشن کھل گئی. کہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ویلٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے اسپاٹ والے مارکیٹ جہاں سے آپ خریدو. یہ اوپر آپ آپشن چیک کریں اوپر لکھا ہوا ہے نا فرام پی ٹو پی ویلٹ کہ میرے جو پی ٹو پی ویلٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اس سے ٹرانسفر کر دو. کہاں پہ؟ اسپاٹ ویلٹ کے اندر. اور اگر آپ وائس ورسا کرنا چاہتے ہیں یعنی اسپاٹ ویلٹ سے پی ٹو پی میں کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے ایسے کلک کیا دیکھ رہے ہیں اب اوپر کیا آ گیا فرام اسپاٹ ٹو پی ٹو پی. ٹھیک ہو گیا. یعنی اسپاٹ میں میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں اب میں اسے پی ٹو پی پہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں اور اسے میں دوبارہ بیچ کے تو میں نکلنا چاہتا ہوں یعنی پیسے لینا چاہتا ہوں اپنے جو کرنسی ہے ملک کی پاکستانی کرنسی آپ کے اپنے کی آئی این آر یا پی کے آر تو اس میں جانا چاہتا ہوں. تو پھر آپ اسپاٹ میں جو آپ کے پاس ہوں گے نا جی فرض کریں میں اب میرے پاس اسپاٹ میں ہے پی ٹو پی میں تو میں نے نہیں خریدے تو میں اسپاٹ میں اوپر فرام اسپاٹ کرتا ہوں نیچے پی ٹو پی کرتا ہوں اور یہ وہ کرنسی ہے جو آپ کی اسپاٹ کے اندر پڑی ہے. میں یہاں پہ میں کہتا ہوں میرے پاس یو ایس ڈی ٹی تو نہیں پڑا اسپاٹ میں میرے پاس یہ پڑا ہے بی ٹی سی تھوڑا سا پڑا ہے اور بی این بی بھی پڑا ہے تو یہ پڑا ہے. تو میں کہتا ہوں جی جو ہے نا یہ والا جو ہے نا یو ایس ڈی ٹی بھی تھوڑا ہے کم از کم 10 یو ایس ڈی ٹی ہونے چاہیے ان کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بہرحال میرا مقصد تو آپ کو سمجھانا ہے میرے بھائی کہ آپ کو کیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہے. اچھا یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ اماؤنٹ والا. آپ نے سب سے پہلے کرنسی سلیکٹ کی یہ ذہن میں رکھیں یہ والی جو کرنسی آپ نے خریدی ہے یا جو آپ بیچنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اسپاٹ میں ہے آپ پی ٹو پی پہ جانا چاہتے ہیں آپ نے ابھی اسپاٹ سے خریدی آپ اسے پی ٹو پی سے خریدی اسپاٹ پہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے تو اس کو آپ کو صحیح سے سلیکٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ابھی جیسے ہم نے نئے ہیں ہم نے پی ٹو پی سے خریدی ہے اب ہم اس کو مارکیٹ والے اسپاٹ ویلٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح آپ کو کرنا پڑے گا. یہاں سے آپ اگر یو ایس ڈی ٹی نہیں تو دوبارہ آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لیں. جیسے میں ابھی بی ٹی سی کرتا ہوں دیکھیں ادھر بی ٹی سی لکھا ہوا آ گیا دوبارہ میں جاتا ہوں ہم نے تو یو ایس ڈی ٹی کیا تھا تو یو ایس ڈی ٹی کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ آپ کو لکھا ہوا آئے گا میکس اس کو آپ نے کلک کر لیں. اب ہم نے تو خریدے نہیں تو اس لیے 0 آ رہا ہے یہاں دیکھیں میکس کریں گے تو جتنے ہوں گے وہ سارے ادھر آپ میکس کو آپ کریں گے نا کلک سارے ادھر سلیکٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ ٹرانسفر والا بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کو آپ ٹرانسفر کریں گے تو یہ سارے اماؤنٹ جو ہے جو آپ نے یو ایس ڈی ٹی پہ خریدی تھی وہ ٹرانسفر ہو کے آپ کے اسپاٹ والیٹ میں آ جائے گی. اس میں اب آپ جناب ریڈی ہیں فار ٹریڈنگ. آپ نے پی ٹو پی سے پرچیزنگ بھی کر لی آپ کے پاس کچھ یو ایس ڈی ٹی آ بھی گیا اور اب آپ اسپاٹ میں آ گئے آپ کے اسپاٹ والیٹ میں آپ نے چیک کر لیا آپ کے پاس یہ یو ایس ڈی ٹی شو بھی ہو رہے ہیں
یہاں پہ بھی ویلیو ٹوٹل شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کام کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا، آپ نے پہلا جو ہے نا جی سنگے میل عبور کر لیا ہے، آپ نے مارکیٹ سے USDT خرید لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے اکاؤنٹ میں ویلٹ کے اندر USDT موجود ہے اسپاٹ ویلٹ کے اندر. یہ بڑی اہم چیز ہے. اسپاٹ ویلٹ کے اندر جب تک نہیں آئیں گے نا جی پیسے، اس وقت تک آپ جناب نہیں کر سکتے ٹریڈنگ. لہٰذا یہاں سے P2P سے پہلے ٹرانسفر کر لیں اسپاٹ میں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ٹرانسفر کر لیے، یہاں پہ شو ہو گئے. اب یہ نیچے والی آپشن میں آپ مارکیٹ میں جائیں. مارکیٹ یہ ہے جناب منڈی، جہاں پہ ساری کرنسی لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ یہ آپ دیکھیں، یہ فیوچر اور زون ان دونوں کو نہیں چھیڑنا، بڑی خطرناک ہیں، ویری رسکی ہیں، ان میں آپ نے نہیں جانا. اسی طرح نیچے بھی یہ دیکھیں فیوچر لکھا ہوا ہے، اس فیوچر سے بھی فی الحال دور رہنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے صرف ٹریڈ، مارکیٹ اور ویلٹ اور ہوم اس کو سمجھ لینا ہے جناب. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، یہ مارکیٹ میں آ گیا. اس مارکیٹ میں آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں، یہ فیوچر ہے، یہ زونز ہیں. اگر یہ کوئی اور سلیکٹ ہوا ہے تو آپ کو مسٹ بھی اسپاٹ کلک کرنا ہے. یہ ہم نے کلک کر لیا جی اسپاٹ. یہاں پہ ہم اپنی مرضی کی کرنسی ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ جو ہے نا کوٹی جو ہے وہ آنا چاہیے، یا کوئی اور جو بھی آپ کی پسند کی کرنسی ہو وہ آپ یہاں ٹائپ کریں گے. یہ میں نے کیا کوٹی. یہ دیکھیں یہ اس کی آگے کوٹی کے جتنے پیر ہیں نا، پیر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ دیکھیں ایک وائٹ میں ہے اور ایک چھوٹا سا گرے میں لکھا ہوا ہے، یعنی کوٹی کے ساتھ پیر ہے USDT کا. ٹھیک ہے. اور اس وقت اس کا ریٹ جو ہے وہ یہ چل رہا ہے، یہ والا. ٹھیک ہے. دوسرا پیر ہے BNB کا، تیسرا BTC کا. یعنی کوٹی کو USDT کے بدلے خرید سکتے ہیں، کوٹی کو آپ BNB کے ذریعے خرید سکتے ہیں، کوٹی کو آپ BTC کے ذریعے خرید سکتے ہیں. تو یہ 3 پیر اس وقت بینانس پہ موجود ہیں کوٹی کے. اسی طرح ہم جی چیک کر لیتے ہیں کوئی اور. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں جو ہے وہ یونیفائی دکھاؤ. یہ آ گئی یونیفائی آ گیا جی. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں دیکھیں آپ، اس میں 4 پیر ہیں. یونیفائی کو آپ USDT کے بدلے BUSD بینانس US ڈالر کے بدلے BNB، یعنی بینانس کا اپنا BNB جو ہے بینانس کا اپنا سکہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام BNB، اس کے بدلے اسی طرح BTC کے بدلے آپ یہ خرید سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جی ہمیں جو ہے وہ XRP خریدنے ہیں، وہ چیک کرا دیں. اچھا جی، یہ آپ XRP چیک کر لیں. XRP کے کتنے پیر ہیں؟ واہ جی واہ واہ. دیکھیں چیک کریں. XRP جو 3rd بڑی کرنسی ہے جی BTC اور ایتھیریم کے بعد، تو اس لیے اس کے پیر بھی دیکھیں بہت زیادہ ہیں. آپ یہ اپ ڈاؤن والا جو معاملہ ہے نا، اس سے بھی ابھی آپ دور رہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی فی الحال آپ یہ XRP USDT یہ 3rd والا جو ہے. اچھا، یہ ہم اس کو یہ ایرو، یہ جو سٹار نظر آ رہا ہے، اس سٹار کو آپ کلک کریں گے نا تو آپ ایکچوئل میں اس کو ایڈ کر رہے ہیں اس اپنی فیوریٹیز کے اندر. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس کو ہم کلک کر لیتے ہیں. تھوڑا نیٹ ورک ایشو ہے شاید، اس کو ایک دفعہ بند کر لیتا ہوں، دوبارہ کھول لیتا ہوں. یہ میں نے دوبارہ کھولا. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں دوبارہ گیا، آ گیا جی. ٹھیک ہے. یہ جو فیوریٹیز لسٹ ہے نا جو وہ یہاں پہ آپ، اب میری یہ اتنی ہے تو آپ جتنی سٹارٹ میں یہ آپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس لسٹ میں، آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا اپنی فیوریٹیز لسٹ میں. ٹھیک ہے. فرض کیا آپ نے BTC اور ریپل وغیرہ یا ایتھیریم وغیرہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لیا کہ مجھے ان کا ریٹ نظر آنا چاہیے. تو یہاں پہ جو فیوریٹیز میں جو آپ نے ایڈ کیے ہوں گے نا، ان کا آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. فرض کیا یہ جناب
میں BTC مجھے دکھا رہا ہے کہ اس وقت BTC کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ 23,064.48 چل رہا ہے اتنے ڈالر کا، اور یہ مائنس میں جا رہا ہے، یعنی 24 آورز کے اندر یہ -13% میں ہے، یعنی ریٹ اس کا 24 آورز میں مائنس میں چل رہا ہے۔ اور BTC کا یہ پیئر کے نیچے آپ دیکھیں والیوم لکھا ہوا ہے، اس وقت اس میں 1 بلین اور 725 ملین سے زیادہ والیوم ہے اس کے اندر، یعنی کافی اچھا والیوم ہے، 2 بلین آلموسٹ چل رہا ہے۔ تو والیوم بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، یعنی کسی بھی کرنسی کے اندر کتنا والیوم ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے کیا جی BTC کو سلیکٹ کرنے کے بعد کلک کیا، یہ آپ کے پاس آ گئی جی ونڈو۔ اب یہ ونڈو آ گئی، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ وہ ہمیں دکھا رہا ہے، یہ نمبر 1 پہ یہ چیک کریں کہ اس کا یہ ریٹ، کرنٹ ریٹ یہ ہر لمحے چینج ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ 24 آورز میں ہائی کتنا رہا ہے اور 24 آورز میں اس کا ریٹ کم کتنا رہا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے، اور اس میں والیوم USDT میں کتنا ہے یہ والا، اور اس میں جو والیوم BTC یعنی کتنے BTC کا اس وقت والیوم موجود ہے، تو 75,000 کا والیوم موجود ہے، اور USDT میں اتنی ویلیو اس میں موجود ہے جی۔ اچھا، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد ہم یہ ٹائم فریم ہے جی، آپ کہتے ہیں جی 1 منٹ کا ٹائم فریم لگاؤ، اس 1 منٹ ٹائم فریم کا مطلب ہے یہ جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ ٹائم فریم ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس 1 منٹ کا مطلب ہے کہ یہ ہر کینڈل جو ہے نا جی، یہ 1 منٹ کو شو کر رہی ہے۔ اس 1 منٹ میں یہ کینڈل، آپ جب یہ دیکھیں نا، میں ایسے سلیکٹ کرتا ہوں، یہ چیک کریں تو ہر کینڈل کی یہ جو ونڈو ساتھ اوپن ہوئی نا، یہ والی، اس میں چینج ہو رہے ہیں ریٹ، چیک کریں ذرا۔ یہ دیکھیں میں نے اس پہ رکھا تو اور چینج ہو گیا، اس پہ رکھا تو اور ہو گیا، اس پہ رکھا تو اور ہو گیا۔ اب اس میں کیا دکھا رہا ہے، اس میں اوپن کا مطلب ہے یہ کینڈل اوپن اتنے ریٹ میں ہوئی، اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، ہائی اس کینڈل میں اتنا گیا، لو اتنا رہا ریٹ، کلوز یہ کینڈل اتنے میں ہوئی، اس پہ پرسنٹیج اتنی رہی، والیوم اس میں اتنا رہا، اور ٹرانزیکشن اس میں اتنی ہوئی۔ یہ آپ کو اس ہر کینڈل کے بارے میں یہ بتائے گا۔ اچھا جی، ہم کہتے ہیں جی 15 منٹ والی کینڈل نکالیں، یہ جی یہ اب ہر 15 منٹ کے اندر جتنی اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور کتنی سیل پرچیز ہوئی ہے وہ بتائے گا آپ کو جی۔ اب یہ گرین کینڈل کا مطلب ہے کہ اس میں ریٹ اپ کیا ہے، اور ریڈ کینڈل کا مطلب ہے کہ اس میں ریٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلے جائیں جی۔ یہ 1 آور کینڈل، اب اس میں ہر کینڈل 1 آور کے بارے میں بتائے گی، 1 گھنٹے کا بتائے گی، 4 آور 1 ڈے۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں یہ مور پہ کلک کریں گے نا، تو آپ کو مزید آپشن یہاں سے 5 منٹ کی بھی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے 6 آورز کی بھی مل جائے گی، سلیکٹ کر کے آپ اس حساب سے آپ کو چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ منتھلی بھی مل جائے گا، یہ 1 مہینے کا نکالیں گے نا، یہ منتھلی لگایا تو پورا ریکارڈ آ گیا اس کا BTC کا۔ یہ 2017 میں یہ جو کینڈل ہے یہ 2017 کی ہے، دیکھ اوپر ڈیٹ آ گئی 1/12/2017۔ اس میں اس کا ریٹ کتنا تھا دیکھیں ذرا، اوپن ہوئی 6463 میں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا ریٹ، یہ کینڈل اوپن ہوئی اس ڈیٹ کو 1/12/2017 کو، اور اس کینڈل میں 19,798.68 رہا، وہ اس خانے میں آپ کو بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو میں کرتا ہوں سلیکٹ، یہ دیکھو، اچھا اس میں ہائی کتنا رہا ہے، اور لو یعنی اسی مہینے میں یہ 10,285 پہ بند ہوئی، 9,035 تک ریٹ گرا، ہائی گیا 17,000، یہ دوسری کینڈل میں دیکھ رہا ہوں 17,176۔ یہ 1 مہینے کے اندر ہائی لو کتنا رہا۔ ابھی کرنٹ یہ چل رہی ہے کینڈل، کرنٹ اس مہینے میں کیا ہے جی 23,800 تک گیا یا BTC میکسیمم۔ ٹھیک ہے، وہ اوپر یہاں بھی آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 23,800 پہ، اور کرنٹ یہ جو چل رہا ہے یہ یلو لکھا ہوا ہے، یہ کرنٹ چل رہا ہے، یہ جو وائٹ اوپر اینڈ والا ہے
یہ میکسیمم اس کا گیا ہے ریٹ، ٹھیک ہو. یہ یلو آپ کو ہر لمحے یہ والا چینج، یہ ایرو جو ہے جہاں پہ آپ رکھیں گے تو یہ یلو میں وہ آپ کو ریٹ دکھائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ بھی آپ کو میرا سمجھ آ گئی، آئی ہوپ انشاءاللہ. اچھا آپ نے انالیسس بھی کر لیا، اب آپ اس ڈیسیژن پہ آ گئے کہ مجھے تو خریدنا ہے جی بی ٹی سی ابھی کے ابھی. تو یہ نیچے آپ دیکھو میرے بھائی بائی اور سیل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کہتے ہو کہ مجھے خریدنا ہے، ابھی آپ نے یو ایس ڈی ٹی خریدا ہے تو اس کے بدلے آپ خریدنا چاہتے ہو، آپ بائی پہ آتے ہو تو یہ ونڈو آپ کے سامنے کھل جائے گی بھائی. اچھا یہ ونڈو کھل گئی. اب یہاں پہ بھی آپ نے میرے بھائی خیال رکھنا ہے، یہ اوپر والی یہ کنورٹ سپاٹ، یہاں پہ خریدنے کے لیے سپاٹ کا کلک ہونا ضروری ہے. سپاٹ مارکیٹ یعنی کرنٹ مارکیٹ، اس کو یہ دوبارہ میں کر رہا ہوں، کنورٹ پہ نہیں جانا، اپنے سپاٹ پہ رہنا ہے. اچھا سپاٹ پہ آپ نے کلک کیا، یہ آپ کو دکھا رہا ہے، یہ جو ریڈ والا ایریا ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ سارے جو ریڈ ایریا میں بیڈ لگی ہوئی ہیں یہ سارے سیلر ہیں، اور یہ جو گرین ایریا میں بیڈز لگی ہوئی ہیں یہ جناب سارے ہیں پرچیزر. اب یہ جو اینڈ والا ہے نا، یہ لاسٹ میں یہ جو آیا ہوا ہے، اور ادھر سے یہ فرسٹ میں جو آیا ہوا ہے، ان کو آپ غور سے دیکھیں. یہ جو فرسٹ میں آیا ہوا ہے یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بیڈ ہے جس نے سب سے زیادہ جو پے کرنا چاہتا ہے خریدنے کے لیے، بڑا کاڑا ہے، یہ 23,050 میں خریدنا چاہتا ہے. اچھا یہ جو بندہ آیا ہے نا 23,060، یہ وہ بندہ ہے ان سب میں جتنی بیڈ لگی ہوئی ہیں، یہ چاہتا ہے کہ میں کم سے کم بھائی میں 23,070 میں بیچنا چاہتا ہوں، اس سے کم میں تو میں نہیں بیچنا چاہتا. یہ یعنی اس پوری مارکیٹ کے اندر سب سے کم ریٹ آپ کو یہ مل رہا ہے، سب سے زیادہ ریٹ آپ کو، اور یہ خریدنے والا زیادہ ریٹ یہ پے کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ بیچنے والا یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہو رہی ہے، بیچنے والا اس سے کم نہیں بیچ رہا. یہ تو ہو گیا. جب تک یہ ریٹ آپس میں میچ نہیں کریں گے سیلر اور پرچیزر کے، اس وقت تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. اب ایک تو یہ کام آپ نے کہا جی میں نے تو نہ اس ریٹ پہ خریدنا ہے اور نہ اس ریٹ پہ، میں تو اپنی مرضی کا خریدنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی، یہ ذرا ایک سمجھ لیں، یہ سیل والا ہے. اگر آپ کو بیچنا ہے تو آپ کو اس کو کلک کرنا ہے، اگر آپ کو خریدنا ہے تو آپ کو اس کو کلک کرنا ہے. تو آپ بائی کو کلک کریں گے کیونکہ ہم تو خریدنا چاہتے ہیں. بائی کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں 4 آپشن آپ کو میرے بھائی نظر آ رہی ہیں. پہلی لمٹ، دوسری مارکیٹ، چوتھی سٹاپ لمٹ، اور اس کے بعد OCO. یہ کیا ہے؟ لمٹ کا میرے بھائی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی لمٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ مارکیٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میری لمٹ یہ ہے، میں تو اس ریٹ پہ خریدوں گا. اچھا دوسرا کیا ہے جی، مارکیٹ. کیا ہے مارکیٹ کا مطلب ہے کہ اب بھی جو کرنٹ مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے میں بڑی جلدی میں، مجھے تو اسی ریٹ پہ دے دو جو بھی چل رہا ہے. اگر آپ مارکیٹ سلیکٹ کریں گے تو جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہوگا اس پہ آپ خرید لیں گے. اچھا یہ لمٹ آپ کی مرضی کا ریٹ، مارکیٹ کی مرضی کا ریٹ. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد تھرڈ ہے سٹاپ لمٹ. سٹاپ لمٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود سلیکٹ کر دیتے ہو کہ بھائی اس ریٹ تک جائے مارکیٹ تو آٹومیٹکلی میرا پرچیز ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ پہلا خانہ سٹاپ کا ہے، دوسرا دیکھیں لمٹ کا ہے، اور چوتھا اماؤنٹ کا ہے. سٹاپ میں آپ کہتے ہو کہ یہ ریٹ اب اس وقت جیسے 23,000 ہے نا، آپ کہتے ہو کہ بھائی 22,900 پہ آئے تو میرا آرڈر سٹاپ لمٹ میں لگ جائے اور ایگزیکیوٹ ہو جائے، سسٹم بڈ کے اندر لگا دے اس کو کہ بھائی مجھے 22,800، کیونکہ 22,900 پہ آیا ہے، ایسے نیچے آئے گا تو ایک دم اوپر جائے گا، تو آپ اس سے خریدتے وقت تھوڑا سا 1 پوائنٹ اوپر رکھیں گے. آپ کہتے ہو جی میں 22,901 روپے میں خریدنا چاہتا ہوں، $901 میں خریدنا چاہتا ہوں، روپے نہیں، یہ روپے میں نہیں، یہ ڈالر میں آ رہی اماؤنٹ.
अच्छा ये بھی آپ نے لگا دیا. اس کے بعد نیچے وہ کہہ رہا ہے جی اماؤنٹ بتائیں کتنے بی ٹی سی خریدنا چاہتے ہیں. تو بی ٹی سی صاف ظاہر ہے آپ اپنے پروفائل میں جتنے آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی ہوں گے اس کے مطابق آپ خریدیں گے. یا فرض کیا آپ کے پاس 1000 یو ایس ڈی ٹی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ نہیں اس میں سے جو آتے ہیں نا مجھے 5% جو 50% ہے میں اتنا خریدنا چاہیے. یہ نیچے پرسنٹیج آ رہی. یعنی اگر آپ کے پاس 1000 یو ایس ڈی ٹی ہے آپ 50% کو کلک کریں گے نا نیچے تو وہ ادھر نیچے جو اماؤنٹ ہے وہ 500 آ جائے گی کہ آپ 500 یو ایس ڈی ٹی کا جو بی ٹی سی خریدنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ اماؤنٹ بی ٹی سی یہاں پہ وہ 50% اماؤنٹ میں کتنی بی ٹی سی آ رہی ہوگی جیسے ہی آپ کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو شو ہو رہی ہوگی یہاں پہ کہ بھائی اتنی بی ٹی سی آ رہی ہے آپ کے اس اکاؤنٹ میں یا اتنے پیسوں میں. آپ کہتے ہو نہیں جی مجھے تو جتنے سارے پیسے ہیں میں سب کا جو ہے بی ٹی سی ہی خریدنا چاہتا ہوں. تو آپ کلک کریں گے تو وہ یا میں سب کا جتنی بھی اماؤنٹ میرے یو ایس ڈی ٹی پڑی میں ان کا بی ٹی سی خریدنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ 100 کو کلک کر لیں گے 100% کو. جیسے ہی آپ 100% کلک کریں گے اور یہ نیچے بائی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس بائی کو آپ کلک کر دیں گے تو آپ کا آرڈر نیچے لگ جائے گا. یہ اوپن آرڈرز لکھا ہو نا یہاں پہ بلڈ آپ کی شو ہو جائے گی. یہ کیا ہے یہ جناب آپ کا ریکارڈ ہے پرانا. اس کو کلک کریں تو یہ آپ نے اب تک جتنے بھی کیے ہوں گے نا آرڈرز تو وہ آپ کو ہسٹری دکھا دے گا. یہ اوپر آرڈر ہسٹری لکھا ہوا ہے جی یہ آرڈر ہسٹری میں نے اس کو کلک کیا تو یہ اس کے اندر ایسے جو آپ نے خرید و فروخت کی ہے وہ ساری اس میں شو ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر آپ نے خریدا ہوا ہے آپ کے پاس آپ کو سیل کرنا ہے بی ٹی سی تو آپ اسی طرح سیل میں آئیں گے اور پھر یہاں سے سلیکٹ کریں گے اپنی مرضی کا ریٹ مارکیٹ ریٹ اسٹاپ لیمٹ یعنی اسٹاپ لاس بھی جس کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس جناب بی ٹی سی ہے آپ کہتے ہو کہ مارکیٹ اس وقت ہے صاف ذرا سیل جب بندہ کرتا ہے تو بندہ چاہتا ہے کہ میرا میکسیمم ریٹ پہ سیل ہو. اس وقت 23,000 ہے آپ کہتے ہو 23,500 پہ ریٹ جائے تو میرا آرڈر لگ جائے اور جب سیل کر رہے ہوں تو تھوڑا سا نیچے رکھیں. یہ جو آپ کا سیلنگ ریٹ ہے 23,000 میں اس کو کہتا ہوں جی 499.50 یعنی 23,499.50 پہ مجھے جناب خرید کے دے دو اور یہاں پہ آ کے میرا آرڈر لگا دو بڈ کے اندر. یہاں پہ وہی بات کتنا بی ٹی سی بیچنا چاہتے ہیں سارا کا سارا 75% 25 یا پھر سارا کا سارا 100%. ٹھیک ہو گیا جناب. یہ کرنے کے بعد میں جیسے ہی سیل کو کلک کروں گا تو میرا آرڈر اسی طرح سیل میں نیچے لگا ہوا آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا آپ کو بائی کا بھی پتہ چل گیا آپ کو سیل کا بھی پتہ چل گیا. تو اسی طرح میں نے اسٹاپ لیمٹ مارکیٹ لیمٹ بھی سمجھا دی. او سی او کیا ہے او سی او جناب یہ ہے اس میں دونوں اکٹھا کر دیا انہوں نے لیمٹ اور اسٹاپ لیمٹ کو دونوں کو انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا. آپ اوپر غور کرو تو لکھا ہوا لیمٹ یہ چیک کرو اور نیچے اسٹاپ لیمٹ. سویم آپ کو لیمٹ کا بھی پتہ ہے آپ کا اپنی مرضی کا ریٹ آپ کو اسٹاپ لیمٹ کا بھی پتہ ہے. اسٹاپ ابھی میں نے بتایا جیسا بیچتے وقت آپ چاہتے ہو کہ میرا لاس نہ ہو مارکیٹ جب گرے تو اس ریٹ پہ آ کے وہ جناب سیل ہو جائے. اور اگر آپ چاہتے ہو خریدنا چاہتے ہو آپ کہتے ہو کہ 23,000 پہ چل رہا ہے جب یہ آئے نا جی 22,500 پہ تو اس کو خرید لو. یا پھر یہ مارکیٹ ریٹ اوپر ٹوٹے آپ کی کوئی مطلب آپ کا گراف بنایا ہوا ہے یا آپ نے چارٹ وارٹ دیکھا ہوا ہے تو آپ کہتے ہو کہ نہیں جب یہ 24,000 کراس کرے گا تو بڑا مارکیٹ اوپر بوم کرے گا میں تو 24,000 پہ خریدوں گا تو آپ یہاں پہ وہ لیمٹ بھی لگا سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح یہاں پہ وہی بات یہ پہلا آپ اسٹاپ لیمٹ بتاؤ گے پھر خریدنے والا ریٹ بتاؤ گے اس سے تھوڑا سا نیچے یہاں پہ اماؤنٹ یہاں پہ کتنا خریدنا ہے وہ اور پھر جناب بائی
BTC کر دو گے، یا اسی طرح سیل میں لگاؤ گے تو سیل BTC کر دو گے اور بڈ یہاں پہ شو ہو جائے گی۔ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی جناب۔ یہاں پہ ایک اور چیز، یہ جو کینڈل نظر آ رہی ہے یہ اس کو اگر آپ کلک کریں گے نا تو آپ کو یہ واپس BTC کا وہ چارٹ نظر آئے گا۔ نیچے آپ دیکھو، نیچے جو آرڈرز اس وقت یہ گرین والے ایریے میں چل رہے ہیں نا، یہ دیکھیں بڈ 1 ہے، یہ لیٹسٹ بڈ ہے، یہ آسک پرائس ہے، یعنی یہ والا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو 23,070 چاہیے اور یہ کہہ رہا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں 23,070۔ یہ اس وقت ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ کرنٹ ریٹ ہے۔ جیسے جیسے یہ آپس میں میچ کرتے جائیں گے یہ سیل یا پرچیز ہوتا جائے گا، ٹھیک ہو گیا جناب۔ مزید آپ آرڈر بک، یہ آرڈر بک ہے، مارکیٹ ٹریڈز کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھو، یہ جو آرڈر چل رہے ہوتے ہیں نا، یہ دیکھو کتنی سپیڈ سے جناب سیل پرچیز ہو رہا ہے۔ یہ ٹائم ہے، یہ پرائس ہے، یہ اماؤنٹ کتنی ہو رہی ہے، یہ چیک کرو۔ یہ جناب دیکھیں، یہ جو ریڈ نظر آ رہے ہیں یہ سیل ہو رہے ہیں، جو گرین نظر آ رہے ہیں وہ پرچیز ہو رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مارجن ڈیٹا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ انفو کیا ہے؟ انفو جناب انفارمیشن ہے اس کرنسی کی جو آپ نے ابھی اوپر خرید رہے ہیں۔ آپ کسی کرنسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کا رینک چیک کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کا رینک کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا مارکیٹ کیپ یعنی مارکیٹ میں اس کا حصہ کتنا ہے، اس کی سپلائی یعنی مارکیٹ میں اس وقت کتنے سپلائی دی ہوئی ہے، اس کی میکسیمم سپلائی کتنی ہے، ٹوٹل سپلائی کتنی ہے، ایشو کب ہوا تھا، یہ سارا کچھ اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں مل جائے گی، ٹھیک ہو گیا جناب۔ آپ نے جناب پرچیز بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پرچیز جیسے ہی کیا تو پھر واپس آپ آتے ہو اسپاٹ پہ تو دیکھتے ہو کہ بھائی میں نے تو ابھی BTC پرچیز کیا، تو آپ وہ جتنا پرچیز کریں گے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا اور اس کی ویلیو بھی شو ہو رہی ہوگی ڈیفرنٹ کرنسی میں، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا جی، اب میرے پاس ہے ریپل پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں ریپل پڑا ہوا ہے نا، میں اس کی تھوڑا سا سٹاپ لاس کا بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ایک ہی ویڈیو میں سٹاپ لاس کا بھی پتہ چل جائے کیا ہوتا ہے۔ یہ میں ریپل ہے میرے پاس، یہ BTC پیئر میں، بٹ میں چاہتا ہوں USDT پیئر میں ریپل جو ہے اسے مجھے تو سیل کرنا ہے USDT پیئر میں۔ میں ادھر XRP دوبارہ سرچ کرتا ہوں، XRP اور یہ USDT پیئر جناب یہ والا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ کھل گیا جی USDT اوپر دیکھیں XRP USDT پیئر مجھے کرنا ہے، میرے پاس پڑا ہوا ہے، مجھے سیل کرنا ہے، میں سیل میں آتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ بھی میں نے خریدا کتنے ریٹ میں ہے، وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو آپ نے خریدا آپ کو پتہ ہوگا، پر اگر آپ بھول گئے تو آپ واپس آرڈر ہسٹری میں جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ریپل کتنے میں خریدا، وہ آپ کو بتا دے گا۔ یہ میں نے 0.49250 پہ خریدا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، تو میں واپس آتا ہوں، میں ابھی بھی پرافٹ میں ہوں لیکن مجھے ابھی یہ سیل نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ ایک دفعہ سٹاپ لاس لگاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے جی یہ 57 سے بہت نیچے، یہ فرض کریں یہ تو جی میری 47 کی خرید ہے، یہ تو 40 کہیں یہ پرافٹ بھی میرا نہ ضائع ہو جائے، یہ مارکیٹ گر نہ جائے، اس کو کہتے ہیں سٹاپ لاس۔ آپ فائدے میں ہو آپ سٹاپ لاس لگا لو، میں اور آپ چارٹ میں آپ کو مطلب گروپ میں بتایا ہوا ہے کہ مارکیٹ اتنی گر سکتی ہے، یہاں تک جا سکتی ہے، آپ مارکیٹ سے ٹچ بھی ہو، آپ سٹاپ لمٹ پہ آتے ہو، یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہو اور یہاں بتاتے ہو کہ جب مارکیٹ گرے نا جی، فرض کریں جی 54 تک، تو پھر میرا سیل ہی ہو جائے، پھر میں اس سے زیادہ لاس برداشت نہیں کر سکتا۔ نیچے آپ کیا کریں گے، لمٹ میں آپ 54 پہ اس کو سسٹم کو بتا رہے ہیں کہ وہی اس کو لگا دو بڈ کو، اور یہاں پہ اپنی سیلنگ پرائس بتا رہے ہیں، تو سیلنگ پرائس آف کورس تھوڑا نیچے لگائیں گے، یہ میں اس کو کہتا ہوں 0.5390 پہ اس کو میرا سیل کر دو، اور کتنا سیل کرنا ہے
وہ کہہ رہا ہے آپ کو سارا کرنا ہے، آدھا کرنا ہے یا کتنا کرنا ہے. میں کہتا ہوں نہیں یار 50% میرا سیل کر دو، 50 میں لانگ کے لیے رکھتا ہوں، میں تو 1 مہینے بعد بیچوں گا. تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو میں جناب 50% لگائی یہ بڈ اور اس کو کیا سیل. جیسے ہی سیل کیا یہ میسج آیا میرے پاس. میسج میں کیا کہہ رہا ہے وہ یہ دیکھیں. میسج میں کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے، اس کو آپ چیک کر لیا کریں، غلط بھی ہو جاتا بعد. کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی لاسٹ پرائس جو ہے ڈراپ گر جاتی ہے 0.54 پر تو آپ کا آرڈر میں بیچ دوں گا اتنے پیسوں پر پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ کی کوانٹٹی اتنی ہے، اتنا ریپل اتنے ریٹ پہ، یہ والا اتنا ریپل اتنے ریٹ پہ میں بیچ دوں گا، اس کو میں پلیس کرنے والا ہوں. آپ کہتے ہو ٹھیک ہے بھائی ایسے ہی کرو. یس کر دیا. آپ دیکھیں فوراً نیچے جو ہے اوپن آرڈر کے اندر آپ کا آرڈر لگ گیا. یہ بھی ذرا غور سے آپ دیکھ لیں، اس کو دوبارہ ری چیک کر لیں. یہ کنڈیشن لکھی ہوئی نا، کنڈیشن کے آگے مطلب لیس دین کا ایرو جو ایسے لگا ہو نا، اس کو لیس دین کہتے ہیں. کنڈیشن آپ نے، کنڈیشن کا مطلب شرط لگائی ہے. آپ نے سیل کرنے کی شرط لگائی ہے. سسٹم کو بتا رہے ہو کہ جب مارکیٹ ریٹ لیس ہونے لگے 0.54 سے یا ایکول ہو جائے، لیس کے ساتھ ایک ایکول لگاؤ نا، برابر کا نشان، یعنی مارکیٹ 0.54 سے گرنے لگے یا 0.54 ریٹ پہ آ جائے تو میرا آرڈر اس پرائس پہ 0.53990 پہ بیچ دو. اور یہ میری اماؤنٹ ہے، اتنی اماؤنٹ میں بیچنا چاہتا ہوں. یہ اماؤنٹ پر 587 جو ریپل میں بیچنا چاہتا ہوں اتنے ریٹ پر. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے سسٹم کو بتا دیا. اب آپ آرام سے سو جائیں، آپ کام کریں، مارکیٹ میں ٹچ رہیں. جب مارکیٹ یہاں گرے گی تو آٹومیٹکلی آپ کا سیل ہو جائے گا. اس کو سٹاپ لاس کہتے ہیں میرے بھائی. اس کو ٹریل کیسے کرتے ہیں؟ ٹریل اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی یہ 0.57 سے اوپر چلی جاتی، مارکیٹ چلی جاتی ہے، فرض کریں یہ 0.57 سے مطلب 60 پر چلی جاتی ہے، یا اس کو میں تھوڑا اوپر ٹریل. تو کیسے ٹریل کرتے ہیں یہ چیک کرو میں کس طرح کرتا ہوں. پہلے ہم نے 0.54 پہ لگایا، اب میں تھوڑا اوپر لے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار یہ مارکیٹ تو اب اوپر چلی گئی ہے، میں لاس کو تھوڑا اوپر لے جاتا ہوں اور اپنا پرافٹ بک کرتا ہوں، زیادہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار یہ جب آئے نا 0.55 پہ تو بیچو. اس کو ٹریل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے اس کو 54 پہ کہا، اب نے 55 پہ کہہ دیا. تو اسی طرح 0.54990 یہاں پہ 50% بیچ دو اور دوبارہ اس کو بیٹ کو لگا دو. میں نے ٹریل کر دیا، پہلے والا آرڈر ختم کر دیا اور دوبارہ اس کو کہا کہ نہیں بھائی پہلے والا کینسل، اب یہ نئی شرط ہے کہ 55 پہ آئے تو آپ اسے سیل کرو اس ریٹ میں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی میں تو فی الحال سیل نہیں کرنا چاہتا تو اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جناب. ہوپ گائز میرے دوستوں بھائیوں بہنوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے آپ کو پرچیز کرنا ہے اور کس طرح پھر سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ مجھے لگتا ہے آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایک چیز اور میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں P2P کے بارے میں. وہ یہ فرض کریں آپ کے پاس USDT موجود ہے آپ اور آپ کو پیسے چاہیے. اب آپ اپنی کرنسی میں آنا چاہتے ہیں، لوکل کرنسی میں. تو آپ کو میرے بھائیوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنے اسپاٹ والیٹ سے اس پیسے کو یعنی یہ USDT کو ٹرانسفر کرنا ہے P2P مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے. آپ یہاں سے ٹرانسفر کریں گے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے اس طرح. آپ اس کو یہ اب P2P سے اسپاٹ ہے تو آپ اس کو کیا کر لو گے، آپ اس کو بھائی جان سلیکٹ کرو گے، اس ایرو کو سلیکٹ کر کے دیکھو اسپاٹ اوپر چلا گیا، P2P نیچے چلا گیا. یعنی فرام والا اسپاٹ ہے، ٹو والا P2P ہے. یہاں پہ آپ USDT کرو گے کہ میرے پاس اتنے USDT ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے اتنے پڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں سارے میکسیمم کو سلیکٹ کر دوں گا، سارے میں بیچنا چاہتا ہوں. یا نہیں جی میں تو 10 یا 100 یا 50 بیچنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ آپ ادھر کرو گے. جیسے ہی آپ ٹرانسفر کو کلک کرو گے تو ساری اماؤنٹ آپ کی آ جائے گی
اس P2P اکاؤنٹ میں یہاں پہ جب 0 شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ شو ہونا شروع ہو جائے گا، یہ والا USD. ٹھیک ہو گیا. فرض کریں آپ نے ٹرانسفر بھی کر لیا، اس میں شو بھی ہو گیا. اب آپ بیچنا چاہتے ہو، اب آپ کیا کریں گے؟ ہوم پہ واپس آئیں گے، P2P مارکیٹ کو کلک کریں گے. ٹھیک ہو گیا جناب، وہی ونڈو اوپن ہو گئی. اب آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ نے بائی کیا، اب آپ مارکیٹ سے نکلنا چاہتے ہیں اور آپ کو پیسے چاہیے تو آپ سیل سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. سیل سلیکٹ کیا تو اب آپ چیک کریں آپ کو زیادہ ریٹ کون دے رہا ہے. آپ صاف زیادہ ریٹ پہ بیچنا چاہیں گے تو سب سے پہلا مانی بھائی ہے، ایک 168 روپیز دے رہا ہے آپ کو ایک USDT کے. ٹھیک ہے، اور یہ کہتا ہے جی میری لمٹ ہے، میں 1000 روپے سے کم نہیں خریدوں گا اور 20,000 سے زیادہ نہیں خریدوں گا. ٹھیک ہو گیا جناب ریٹ، اور میں 190 USDT تک خرید سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ 168 اس نے ریٹ لگایا، آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ونڈو وہی والی اوپن ہو گئی. آپ کتنا USDT بیچنا چاہتے ہیں، وہ کتنے کیش کا بیچنا چاہتے ہیں وہ بتائیں گے، USDT کوانٹٹی یا پھر فکس کیش کا بیچنا چاہتے ہیں. اور میرے بھائیو یہاں پہ یہ والا حصہ یہ دیکھیں، یہ والا یہ میں نے بینک اکاؤنٹ پہلے دیا ہوا ہے. آپ کو بھی پہلے اپنا یہ ڈیٹیل اسی طرح وہ اکاؤنٹ میں شو کرنی ہے. اگر نہیں دی ہوئی تو یہ یہاں پہ ایڈٹ کر کے یہ ایڈٹ والا پتہ تو اپنی یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے ساری ڈیٹیل کہ بھائی مجھے اس اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ٹائٹل، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر، یہ میرا بینک نمبر. ٹھیک ہے جی، اور یہ اکاؤنٹ کا ایڈریس، تو اس اکاؤنٹ پہ مجھے ٹرانسفر کر دو اماؤنٹ. ٹھیک ہو گیا. اس میں آپ ایزی پیسہ ڈال سکتے ہیں، جو آپشن آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ ڈالیں. فی الحال جو ہے نا جی وہ کوشش کریں کہ بینک ٹرانسفر میں ہی کروائیں اپنی اماؤنٹ. ٹھیک ہے، یا پھر ایزی پیسہ آپشن بھی ٹھیک ہے، جو آپ کو پسند ہو. بہرحال یہاں پہ آپ USDT یا بائی کیش کر کے وہی سیم سیل USDT کریں گے تو وہی دوبارہ اس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی. چیٹ ونڈو میں پہلے بتا چکا ہوں. اچھا، یہاں وہی والی بات، ایک بات اور غور کرنا ہے. اسی طرح جب آپ بیچنے لگیں تو اچھے بندے کو بیچنا ہے جو تجربہ کار ہو. مطلب ریٹ کو ہی نہیں دیکھنا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بندہ بھی صحیح ہو جو فوراً پیسے ہمیں ٹرانسفر کر دے. تو یہ مانی بھائی ریٹ تو بہت زیادہ دے رہے ہیں، بٹ ابھی تک انہوں نے 0 ٹریڈ کی ہے اور ان کی پرسنٹیج بھی 0% ہے. تو یہ بندہ ریلائبل نہیں ہے. ریٹ بھی یہ ان ریلائبل دے رہا ہے، اتنا ریٹ ہے نہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑا فیک لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا بندہ ہے جی ایو احمد، یہ کہہ رہا ہے جی میں 166 میں خرید لوں گا، لیکن اس کی بھی 0 ٹریڈ ہے، 0% ہے. تو 10,000 یہ جناب اس کی لمٹ ہے، کم سے کم 40,000 زیادہ سے زیادہ ہے، بٹ اس کی بھی 0% ہے. تو مجھے یہ بھی ریلائبل نہیں لگتا. یہ بندہ مبشر ہے 161.60 دینا چاہ رہا ہے، اس کی پرسنٹیج کوئی اچھی نہیں ہے، یہ 40%. اور یہ ہے جی ایک 86% والا. ٹھیک ہے، بٹ یہ پروفیشنل بندہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ اسے سیل کر سکتے ہیں. تھوڑے بہت ریٹ کو نہ دیکھیں، جب آپ کو پیسے چاہیے تو اچھی پرسنٹیج والے کے پاس جائیں. کم از کم 75% سے اوپر ہونی چاہیے اس کی پرسنٹیج. ٹھیک ہو گیا، تو سیل کر دیں گے. اب یہاں پہ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ فرض کریں آپ کہتے ہو کہ جی نہ تو میں اتنے ریٹ پہ بیچنا چاہتا ہوں اور نہ یہ جو کم سے کم دے رہا میں اتنے میں تو اپنی مرضی کا ریٹ دینا چاہتا ہوں. تو آپ میرے بھائیو یہ نیچے یہ ایڈ کا ایک بٹن ہے، یہ دیکھیں ایڈز، یہ اس کو کلک کریں گے. یہ آپ کی ایڈ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ میں نے 2 ایڈ بنائی ہوئی ہیں USDT کی. ایک میں نے 166 کی بنائی کتنے میں بیچنا چاہتا ہوں، اور ایک میں نے بائی کی بنائی ہے کتنے میں خریدنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ بنا لیں گے ایڈ. اس کو بنانا کیسے ہے؟ اس کو بنانا اسی طرح ہے کہ آپ یہ پلس کے بٹن میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ بتائیں گے اس کو کہ آپ بائی کی ایڈ لگانی ہے کہ سیل کی ایڈ لگانی ہے. تو
پہلے وہ بتائیں گے بائی یا سیل، یہ بائی یہ سیل، اس کے بعد کیا بائی کرنا ہے کیا سیل کرنا ہے وہ بتائیں گے، اور کس فیٹ کرنسی کے ساتھ کرنا ہے وہ بتائیں گے. یعنی میں پی کے آر میں یو ایس ڈی ٹی کو پی کے آر میں بیچنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر بائی کروں گا تو ادھر میں کہوں گا کہ جی میرے پاس پی کے آر ہے یا ایسٹ جو ہے یو ایس ڈی ٹی ہے، یو ایس ڈی ٹی میں خریدنا چاہتا ہوں اور کس کرنسی میں، پی کے آر میں خریدنا چاہتا ہوں. بائی اور سیل کا یہ پہلے سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ادھر کرنسی بتا دینی کہ کیا خریدنا ہے. فلوٹنگ ریٹ اور فکس ریٹ. فلوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریٹ اوپر نیچے بارگیننگ. فکس کا مطلب کہ آپ بتانا چاہتے ہو کہ میں نے تو اتنا فکس ہی ٹھیک ہے، آپ پہلے ہی ریٹ مناسب رکھیں اور فکس پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق آپ ریٹ لگا دیں. میں کہتا ہوں جی مجھے تو 168 میں بائی کرنا، 160 میں بائی کرنا ہے. اور ٹھیک ہے، یہ نیچے جو آ رہا ہے اس کو کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مارکیٹ کا میکسیمم ریٹ بتا رہا ہے. آپ اپنی مرضی سے یہاں فکس کیا، نیکسٹ کیا تو اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے ٹوٹل ٹریڈنگ اماؤنٹ، کہ آپ کتنی اماؤنٹ کا بھائی آپ کرنا چاہتے ہو. یہاں پہ وہی بات جو آپ نے لکھی تھی، آپ کی آرڈر لمٹ کیا ہے، کم سے کم کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، کتنی رکھنا چاہتے ہو. یہاں پہ آپ کی آپشن کیا رکھنا چاہتے ہو، آپ ایزی پیسہ کرنا چاہتے ہو، بینک ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، یا کوئی یہ آپ یہاں پہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں نئی آپشنس. تو یہ دیکھیں نا، یہ آل پیمنٹس، یہ آپشن دی ہوئی ہیں، کتنی آپشن دی ہوئی ہیں آپ مرضی سے. ٹھیک ہے، جو پاکستان میں موجود ہیں وہ نہیں سلیکٹ کیے جانی، یا جو آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کر کے تو یہاں پہ بتا دینا ہے، اس کی صحیح ڈیٹیل لکھ لینی ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. جیسے ہی میں نیکسٹ کروں گا، ٹائم آپ کم از کم 15 منٹ رکھیں، کوشش کریں 15 منٹ ہی رکھیں، زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کر دیں اور آپ کی ایڈ جناب جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ اسی طرح شو ہو جائے گی. اس آف لائن اور آن لائن کا کیا مطلب ہے؟ اس آف لائن اور آن لائن کا مطلب ہے بھائی، جیسے ہی میں دیکھیں اس کو کرتا ہوں کلک، ہاں یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ نے ٹرانسفر ہی نہیں کیا تو آپ آن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس تو پی ٹو پی میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ آن نہیں ہو رہا. یہ ایرر آ گیا. وہ کہہ رہا ہے ایڈورٹائز تو لگائی ہوئی بٹ پی ٹو پی کے اندر پیسے نہیں پڑے، مجھے پہلے ٹرانسفر کرنا پڑے گا پی ٹو پی میں، تو پھر میں اس کو آن لائن کر سکتا ہوں. لیکن خرید سکتا ہوں تو میں اس کو آن لائن کر کے دیکھتا ہوں. دیکھیں فوراً ہو گیا نا، میری ایڈ آن لائن ہوگی 160 روپے والی. ٹھیک ہے، اب ہم چیک کرتے ہیں ذرا کہ کیا میری ایڈ آن نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، دیکھتے ہیں جناب. واپس گیا میں ادھر، سوری مارکیٹ کے اندر، یہ سیلنگ آرڈر ہے. اب یہ آپ کی نظر کہاں آنی چاہیے، یہ آپ کی نظر آنی چاہیے جناب سیل ایریا میں. کیوں سیل ایریا میں؟ کیونکہ جو بھی آپ کو بیچے گا وہ بیچے گا نا، بیسیکلی وہ تو سیل کو کلک کرے گا تو آپ کو بیچے گا نا. تو یہاں پہ آپ کی سیل ایریا میں نظر آنی چاہیے آپ کی بائنگ آرڈر. تو میں دیکھتا ہوں کیا میرا آرڈر نظر 160 میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو بھائی صاحب یہ ایگزیکٹ میں نے 160 لگایا تھا، ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. اوکے ہو گیا جی. کدھر گیا بھائی؟ یہ آ گیا جناب 160 والے سارے آرڈر آ گئے. یہ 160 والا آ گیا جی. اوکے ہو گیا. یہ بھی 160، یہ بھی 160، یہ بھی 160 میں کافی زیادہ ہے. یہ میرا مسٹر کرپٹون کے نام سے یہ شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح آپ کا، میں نے اب تک 5 ٹریڈ کیے ہیں، 100% میری پرسنٹیج ہے، یعنی 5 ٹریڈ ہیں، میں نے 5 کی 5 سکسیس کی ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. یہ ہو گیا جناب. میرا خیال ہے الحمدللہ آپ کو میں سارا کچھ بتا چکا ہوں. خوش رہو جناب، بنے رہو اس گروپ میں، اور ہم آپ سے کوئی بھی چارجز کسی قسم کے نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، یہ گروپ ہے جناب بیننس اردو کے نام سے. ٹھیک ہے، پاکستان میں لیگل ہو گیا ہے، اب آپ آرام سے کر سکتے ہیں. یہ بیننس اردو
اس کو شیئر کریں جتنا زیادہ فیس بک پہ، اپنے دوستوں کو سب کو اس پہ بلائیں. یہ ایک اچھی جگہ ہے. ہم کوئی بھی پیسہ ادھر نہیں لے رہے سکھانے کا کسی قسم کا. تو ہوپ گائز، السلام، اللہ حافظ.